حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر پر تھی، حضور تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور کہا عائشہ ذرا بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں ہونٹ رکھ کے وہاں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر آج اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ یا میرا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا پیار کرتے، کبھی یا روحی کہتے، کبھی یا حمیرہ کہتے، بلکہ اتنے پیار کا عالم کہ ایک دن حضور گھر تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ میرے سر میں درد تھا۔ یار جب غم خار سامنے آ جائے تو پھر دکھڑے سنانے کو جی چاہتا ہے نا، تو کہا واہ راسی، ہائے میرا سر گیا، غمخار کے سامنے دکھ رکھ دیے، ساری گٹھڑی کھول دی۔ تو غمخار نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں ہے، یہ میرے سر میں درد ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو اگر سیرت نگار بیان کرے گا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور اگر تاریخ بیان کرنے والا اس بات کو بیان کرے گا اس کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سیرت لینی ہے یا تاریخ لینی ہے۔ تو اپنی زندگی، حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے روشن ہے۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ کیا واقعہ؟ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا حضور ابھی ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا ہے فلاں باغ میں۔ باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ بے چین ہوں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں، جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو، تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر لیا تو بوڑھا باپ کیسے آرزو ان کی پوری کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو کہا حضور کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا۔ میں ابھی 2 ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان، تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیے۔ اس کا دل نرم ہوا تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے، تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر، گفتگو سننے لگا۔ تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی سیرت کا عنوان تھا، تو میں نے یہ واقعہ سنایا۔ میں واقعہ سنا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کر لو۔ تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی سیرت میں اتنی چمک ہے، اتنی روشنی ہے، اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کریں نا تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے تخم ڈال سکتی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے
کہ حضور کی سیرت بیان کرو، اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے، یہ اسی لیے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں نا، کہ یہ اچھے لگیں، بھلے لگیں، طبیعت کو بھا جائیں۔ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، وہ متاثر کرے گا، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ غزالی آنکھوں میں ہو، وہ تیر جیسی مشغاں میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کی صورت میں ہو، وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، کوئل کے لہجے میں ہو، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا۔ اقبال کہتا ہے جب طے شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، تو آؤ نہ پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس حسینہ ماہ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث اور میری گفتگو اختتام تک پہنچ جائے گی۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ 110 ہجری میں وصال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا ہے 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد زندہ رہے۔ آخری وقت ہے ان کا، آخری سال جو تھا ان کا، حج کا موسم تھا، تو وہ وہاں آگے ہجوم میں، اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر! پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا۔ یہ کل میں نکلا سڑک پہ تو یہاں ساروکی سے لے کر غازی علم الدین کے مزار تک لوگ گاڑی سے چمٹتے تھے اور گاڑی کو ہاتھ لگا لگا کے چومتے تھے، اور میں اندر سے کہتا تھا تو بہت چھوٹا شخص ہے، تیری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میں کہتا یہ کیوں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے لبوں پہ نام محمد کا وظیفہ ہے۔ یار 14 صدیوں کے فاصلے پہ میرے جیسا نکما شخص بھی حضور کا نام لے تو لوگ گاڑی سے لپٹیں، تو یار مجھے بتاؤ جس نے خود حضور کو دیکھا ہوگا تو کتنے ناز سے کہا لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ جس نے داغ دہلوی کو دیکھا وہ ناز کرتا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، وہ بڑے کمال درجے کے کاتب تھے اور فارسی کے اچھے شاعر تھے، تو وہ کبھی بات کرتے تو کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں۔ مولانا ظفر علی خان اس زمانے میں ذمہ دار اخبار نکالتے تھے، تو اس کی شاہ سرخیاں وہ لکھتے تھے، کوئی زمانہ لکھتے رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے میں مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہا ہوں۔ تو جو مولانا ظفر علی خان کا ساتھی رہے وہ تو ناز کرے، جس نے اقبال کی مجلس میں چند لمحوں کے لیے بیٹھنے کی سعادت پائی ہو وہ تو فخر کرے، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے، وہ فخر کیوں نہ کرے۔ کہا لوگوں آؤ، اس وقت کوئی کائنات میں دوسرا نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، سب سے آخری شخص میں ہوں جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ تو لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ میں توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا، یہ سارے انتظام بعد میں ہو جائیں گے، اس لیے کہ تذکرہ چھڑا ہے حضور کے حسن کا، اور حسن ایسا ہے، پہلے اس پر انہماک کی ایک بات سن لیں۔ یار چہرہ حضور کا تو چہرہ رہا نا۔ ایک صحابی ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مجھے شوق تھا میں کہ حضور کو دیکھوں، تو ایک دن میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے گئی، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور اونٹنے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے باپ نے حضور سے کوئی بات کی، لیکن حضور کے جلال کی چمک اتنی تھی، جمال کی، کہ میری ہمت نہ پڑی کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ سکوں۔ تو کہتی لوگوں میں نے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے حضور کے پاؤں دیکھے ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طول اصبعہ، کہتے ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، فرماتی ہیں آج تک میں اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکتی۔
یار جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن محو کر دیتا ہے اور ساری زندگی نشہ ہی نہیں اترتا، اس کے چہرے کے جمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک شاعر نے کہا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو طفیل نے کہا لوگو سنو، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ لوگ ہجوم کر کے جمع ہوئے، حج کا موسم تھا، حج کے مسائل پوچھے ہوں گے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا پھرتا ہے، زندگی میں پہلی بار گیا ہے، اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے۔ عید کے موقع پہ ہر سال مولوی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد آئی ہے۔ تو حج کے ایام میں بھی یہ ہوتا ہے، ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے۔ تو ایک صحابی مل گیا ہے، تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا، منا میں کیسے گئے، عرفہ میں قیام کیسے کیا، حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا، مزدلفہ میں قیام کیسے کیا، رمی جماعت کیسے کیا؟ لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، آنکھوں میں مازاق کے ڈورے کیسے تھے، زلفیں کیسی تھی، حامیم کے کنڈل کیسے تھے، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد ہو سکتا ہے، وصاف بن جائیں حضور کے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جاتی، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا نا میں ہر دل عزیز بن جاؤں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نسخہ بتا رہا ہوں، وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں، حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کریں گے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں توازن تھا۔ 3 لفظوں میں حضور کا متوازن، سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے، سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے، سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے۔ ابل الذرائین والسعدین والزندین، کلائیاں حضور کے مبارک، کندھے مبارک، حضور کے بازو سب برابر تھے اور جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے۔ کان رسول اللہ لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے، چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے، چھوٹا قد تو ہے ہی نقصان کا سبب ہے۔ حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے، لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے۔ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، حضور کا قد درمیانہ تھا، لیکن اذا جامع الناس غمرہم، جب حضور آتے نا تو 10,000 کا مجمع بھی ہوتا، حضور کے کندھے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی، اور جنہوں رب نے اونچا کیا ہے کون اس کو نیچا کر سکتا ہے؟ حضور کے کندھے اوپر دکھائی دیتے۔ اسی طرح فرمایا حضور متوازن تھے، حضور کا رنگ سفید تھا، ازہر اللون، نکھرا ہوا رنگ، ابید اللون، چمکدار رنگ، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا، کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں، جمال یوسفی میٹھا تھا، زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی، اور حضور کا حسن نمکین تھا، نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا، یہی سوال پوچھا، حضور حسن سبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، اور آپ نے خود کہا ہے انا املا ہو واقعی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا، لیکن وہاں انگلیاں کٹ گئی، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ قتیل شفائی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے، خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے، تو کہا میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے۔ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے،
کہ حسان بن ثابت کہتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان۔ اور حضرت حسان کون ہے؟ شاعر۔ اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن بھی چھپا ہوا، دیکھنے والا بھی شاعر، اور پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھے۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے، یہ تضاد کا شعر ہے، صنعت تضاد کا، اور میں اہل ادب میں یہ بات کی ہے۔ عام مجمع میں بات کرنا اور بات ہے، اہل سخن میں بات کرنا اور بات ہے۔ میں نے اہل سخن کے سامنے کہا ہے کہ میں نے ولی دکنی سے لے کے غالب اقبال تک تقریباً شعراء کو چلو پڑھا نہیں تو چکھا ضرور ہے۔ میں نے پورے اردو ادب کے ذخیرے میں اردو میں تضاد کا ایسا دوسرا شعر نہیں دیکھا۔ تضاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک لفظ لاتا ہے، دوسرے مصرے میں اس کی ضد لاتا ہے۔ اگر دن کا تذکرہ ہے تو رات کا ہے، اگر اندھیرے کا تذکرہ ہے تو اجالے کا ہے، تضاد لاتا ہے۔ یہاں بھی تضاد ہے، اور ایک تضاد نہیں، دو تضاد نہیں، تین تضاد نہیں۔ ذرا حسن دیکھیں شعر کا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں ہیں۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف صرف نام ہے۔ وہ حسن حضرت یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا، اور ادھر عورتیں اور ادھر مرد، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، ادھر انگلیاں ادھر سر، اور پھر آگے بڑھیں، ادھر کٹی ماضی کی بات ہے، کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے، اور ادھر کٹی اہل علم کے لیے لازم ہے، کٹی ارادہ نہیں تھا، بے اختیاری میں کٹ گئی، ادھر کٹاتے ہیں قصد پایا جاتا ہے۔ سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔